بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن اسما سے ایک بار ہار مانگ لیا اور گر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اس کو وہ ہار مل گیا تو راستے میں جب اسید اور ان کے ہمراہی جا رہے تھے نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے بے وضو نماز پڑھ لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ خیراً، قسم اللہ کی تم پر جب کوئی ایسی بات آن پڑی جس کو تم برا سمجھتی تھی تو اللہ نے اس میں خود تمہارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے بہتری کی۔ حضرت عمیر بن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو حضرت میمونہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے ابو جہیم بن حارث انصاری کے پاس آئے تو ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرجمل کی طرف سے آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، خود ابو جہیم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کے پاس آئے، اس پر ہاتھ مارا، منہ اور ہاتھوں پر مسح کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سعید بن عبد الرحمن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے کہا ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر مجھ کو جنابت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم کو یاد نہیں ہم تم دونوں ایک سفر میں تھے اور ہمیں جنابت ہوئی، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کر لیا۔